بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے سوال کریں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہاں میں جس طرح آگے جا کے وضاحت کروں گا، ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مکہ والے صرف پتھروں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو رب کائنات ہر اس معبود سے قیامت والے دن ایک سوال کریں گے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی۔ یہی ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 17۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان سب کو جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، فَيَقُول، تو رب کائنات یہ فرمائیں گے، أَأَنْتُمْ، کیا تم لوگ، اضللتم، گمراہ کرتے رہے، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلاء، یہ والے جو ہیں، ام، یا پھر ہم، وہ بذات خود، ضلوا، بھٹک گئے، السبیل، سیدھے راستے سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جس دن اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اور جنہیں یہ اللہ کے سوا شریک بناتے تھے، جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، ان سب کو جمع کریں گے، اور پھر ان معبودوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، یا یہ بذات خود صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ معزز خواتین حضرات، آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایک نقشہ کشی ہے قیامت کی، کہ قیامت کا دن، اور قیامت کا دن آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوم حساب ہے۔ تو اس دن یہ سلسلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی تھی، اور پہلی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی فرشتے وغیرہ، امام مجاہد بن جبر، امام عیسیٰ، امام عزیر، بلکہ امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں
کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ، سیدنا عزیر، فرشتے وغیرہ ہیں۔ رب کائنات یہ سوال کریں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی ان سے کہ تم نے میرے ان بندوں کو یہ کہا کہ یہ تمہاری عبادت کریں یا یہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے رہے؟ جس طرح کہ رب کائنات نے یہ نقشہ کشی فرمائی ہے سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں 116 اور 117 آیت مبارکہ میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، میری یہ کیا مجال کہ میں ان لوگوں سے وہ بات کروں جو میرا حق نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کہا تھا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو میرے من میں ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن جو آپ کے من میں ہے وہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ تو غیب کا علم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو غیب کا علم بخوبی جانتے ہیں، اور میں نے تو صرف وہ ان سے کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں لکھا کہ رب کائنات نے قیامت کے تذکرے میں ہی ایک منظر اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جس دن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام مشرکین اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ اب وہ معبود کون کون سے اور کتنے کتنے، اس پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں، اسی طریقے سے امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں، پھر اسی طرح امام مقاتل بن حیان نے اپنی تفسیر میں، امام ابن جریر نے، امام مکی نے الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں، تفسیر الخازن، تفسیر سمرقندی، دیگر اہل علم نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے، اور دراصل رب کائنات کا یہ سوال ایک حجت پوری کرنے کے لیے ہوگا تاکہ مشرکین کے پاس کوئی حجت نہ رہے، جبکہ رب کائنات کو تو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پر جو اصل بات معزز خاتون حضرات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ رب کائنات نے یہ بات بھی ہمیں پہلے بتا دی کہ شرک جیسا گناہ ذرا سوچ سمجھ کر، کس لیے کہ اگر تم شرک کا ارتکاب کرو گے تو میں نے قیامت والے دن پوری حجت کرنی ہے۔ وہاں تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان دھوکہ دے سکے کہ الہ العالمین میں تو شرک کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے تو فلاں نے مجبور کر دیا، فلاں نے مجبور کر دیا۔ ایسا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا۔
بلکہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں بین سطور ایک بات سمجھائی ہے کہ میں سب سے پہلے پکڑوں گا ہی تمہارے باطل معبودوں کو۔ اب ظاہر ہے جب جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہہ دیں گے کہ الہ العالمین ہمیں تو پتہ نہیں یہ کرتے کیا تھے، ہم تو آپ کے حکم کے پابند تھے، اور اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے انہیں راہ حق دکھایا، ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی، ہم نے انہیں بالکل یہ نہیں کہا، یہ تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ ہم ان کو شرک کی دعوت دیں۔ اور یہ بھی بات میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جو حقیقی اللہ والا ہے وہ کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دے گا، اور جو شرک کی دعوت دے وہ کبھی حقیقی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میرے اور آپ کے علم میں بخوبی ہونی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملا وہ یہی کہ یہاں پر ایک لفظ ہے کیا یہ خود گمراہ ہو گئے، اور بات درست ہے۔ تو ہمیں عقیدے کے حوالے سے انتہائی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔